اے کریم رب یہ لاکھوں تیرے بندے تجھ پر ایمان لانے والے تیرے نبی کی امت جن کے لیے حضور روئے اور جن کے لیے حضور نے مانگا، اے اللہ آج یہ امت تیرے دین کو چھوڑنے کے سے بڑے پریشان، اے اللہ ساری کائنات والے ہم سب دشمن ہمیں گھیرے ہوئے، اے اللہ نافرمانیوں کے پشتارے لے کر آئے ہوئے، اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ ہمارے جان اور مال اور دین کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تیرے علاوہ حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، شیطان ہمارا دشمن، اے اللہ ہمارے نفوس ہمارے دشمن اور یہ باطل والے ہمیں ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی در نہیں، سارے دروں کو چھوڑ کر سارے دروں سے مایوس ہو کر تجھ سے امید لگا کر تجھ سے ڈرتے ہوئے اور تیری محبت کی امید کرتے ہوئے یہ لاکھوں انسانوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، اے اللہ ہمارے ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھ لے، اے اللہ اپنی عطایا سے ہمیں نواز دے، اے اللہ ہمارے دلوں سے غلط یقین کو خرچ کر نکال دے، اے اللہ دنیا کی محبت کے غلبے کو ختم فرما، اپنی محبت کو ساری محبت پر غالب فرما، اے اللہ اپنی ذات کا یقین ہمیں عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کامیابی کا یقین عطا فرما اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، اے اللہ ہماری نمازوں کو جاندار بنا دے، ہماری نمازوں کو خشوع و خضوع والا بنا دے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کو نمازوں پر کھڑا فرما دے، اے اللہ ہماری مستورات کو نماز کے ادا کرنے والا بنا دے، اے اللہ تمام شعبوں میں اپنے تمام احکام کو زندہ فرما، اے اللہ فضائل کے شوق میں عمل کرنے والا بنا، اے اللہ احتساب کی دولت عطا فرما، اے اللہ اخلاق سے ہمیں نواز دے، اے اللہ اخلاق سے ہمیں نواز دے، اے اللہ اس مجمع کی ساری غفلتوں گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ایک گناہ بھی باقی رہ گیا تو ہلاکت کے لیے کافی ہے، اے اللہ ہمارے پاس تو گناہوں کے انبار ہیں، آپ نے معاف نہ کیا تو کون معاف کرنے والا ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم پچھلی گناہوں اور زندگی کی غفلت سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما، اے اللہ جو خیر ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں ہمیں جنت عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، اے اللہ بے دینی کی وجہ سے ہمارے ذہن پریشان ہیں، اے اللہ ذہنی کلفتوں سے ہماری حفاظت فرما، ذہنی پریشانیوں کو ہم سے دور فرما، اے اللہ ہمارے غموں کو ہم سے دور فرما، اے اللہ دلوں کا اطمینان عطا فرما دے، اے اللہ اپنے دین پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ جو دین موجود ہے اس کی حفاظت فرما، جو موجود نہیں اے اللہ اس دین کو زندہ فرما، اے اللہ خشوع و خضوع والی نمازیں عطا فرما، اے اللہ جو مسلمانوں کے جان کی مال کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے علاقوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کی نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی رشتہ دار تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، تیری رحمت کے علاوہ کوئی سہارا نہیں، اے اللہ ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ ان کو جنت عطا فرما دے، اور اے اللہ جہاں ہم یہاں رہ رہے ہیں ہمیں بھی اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، صحابہ جیسا ایمان عطا فرما، حضور کے طریقے پر نماز پڑھنے والا بنا، اے اللہ فضائل کے شوق میں ہمارے اعمال کو جاندار بنا دے، اے اللہ ہمارے تمام شعبوں میں اپنے احکام کو زندہ فرما، اے اللہ ہم نے اس روئے زمین کو جھوٹ سے غیبت سے تیری نافرمانی اور خواہشات سے اے اللہ اس کو مقدر کر دیا، اے اللہ اس سارے فضاؤں کو پاک فرما، ایمانی ہوائیں چلا دے، اے اللہ ان فضاؤں کو ہدایت والا بنا دے، اے اللہ یہ مجمع جمع ہے سب کو قبول فرما، سب کی نسلوں کو قبول فرما، آئندہ کی زندگی دین کی محنت کرنے والا بنا،
اے اللہ اس اجتماع کی تیاری میں جن جن لوگوں نے حصہ لیا اور جنہوں نے جو خدمت کی سب کو اعلیٰ پیمانے پر قبول فرما۔ اے اللہ جو محنت ہو رہی اس کو قبول فرما، نکلنے والی جماعتوں کے نکلنے کو قبول فرما، جہاں جہاں یہ جماعتیں تیری بڑائی کے کلمے کو لے کر اور دعوت کو لے کر اور نمازوں کو قائم کر کے اور ذکر کر کے اعمال کر رہی ہے، اے اللہ گناہوں کی نحوستیں سے ان فضاؤں کو پاک فرما اور اعمال کے انوارات سے منور فرما، اس میں بسنے والوں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ اس میں آنے والوں کو ان کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کے جان کی، مال کی، دین کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کی صلاحیتیں غیروں کے کام آئیں اس سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جن گناہوں کی وجہ سے تیرے ناراضگی اور حالات بگڑے ہوئے ان گناہوں کو معاف فرما، اور جن اعمال سے آپ راضی ہو کر حالات بنا دیتے ہیں اے رب العالمین وہ اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہ محنت ہمیں عطا فرمائی، اس محنت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری مسجدوں کو اعمال سے آباد فرما، ہمارے گھروں کو بھی اعمال سے آباد فرما دے، اے اللہ ہماری بستیوں کو حضور کے زمانے کی مدینے کی بستی جیسا بنا دے، ہمارے گھروں میں حضور کے زمانے کے میں جو گھروں کے اعمال تھے وہ زندہ فرما دے، اے اللہ پوری امت کو اس محنت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہمارے اس اجتماع میں جمع ہونے کو قبول فرما، کہنے اور سننے کو قبول فرما، اے اللہ جو خیریں تیرے نبی نے مانگی وہ ساری خیریں ہمیں عطا فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ان شرور سے ہمیں پناہ عطا فرما، اے اللہ ہم تو اپنی حیثیت کے مطابق آپ سے نہ مانگ سکے، آپ تو کریم بغیر مانگے دیتے ہیں، اے اللہ اپنی بڑائی کے مطابق ہمیں ساری خیریں عطا فرما دے، ہمیں قبولیت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ حساب کی سختی سے ہمیں بچا لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی عطا فرما، پل صراط پر سے گزرنا آسان فرما، اے اللہ جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والا بنا دے، اے اللہ جو خیریں تیرے نبی نے مانگی امت کے ہر فرد کو وہ ساری خیریں عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ان شرور سے پناہ عطا فرما، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا یا تمنا کی یا نہ کہہ سکے وہ تجھ پر ایمان والے ہیں اور اے اللہ تیرے بندے ہیں، سب کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ یہ جو غیر قومیں نافرمانی کی زندگی گزار رہی ہیں اے اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما، اے اللہ تو نے معاف نہ کیا تو کون ہے ہمیں معاف کرنے والا، اے اللہ ہمارے سارے خطاؤں کو معاف فرما، ساری غلطیوں کو معاف فرما، اے اللہ دین کی محنت کے لیے اعلیٰ پیمانے پر قبول فرما، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔